بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ سب کو دا مسٹری فائل سیریز کی فائل MF002-P1 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی سیریز ہے کہ جس کی ہر فائل میں ہم اس دنیا اور اس سے باہر موجود بڑے بڑے رازوں کے متعلق جانیں گے، اور آج کی فائل کا ٹاپک ہے اہرام مصر میں چھپے راز۔ اینشنٹ ایجپٹ یا پھر قدیم مصر انسانی تاریخ کا ایک ایسا طلسماتی باب ہے کہ جس کو جتنا پڑھتے جاؤ اتنا ہی تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی کہ جس نے اس وقت وہ کارنامے سر انجام دیے کہ جب دنیا کے باقی حصوں میں انسان ابھی سنبھلنا سیکھ رہا تھا۔ ریت کے اس عظیم سمندر کے نیچے ایک ایسی داستان دفن ہے کہ جسے آج کی دنیا بھلا چکی ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کو دیکھیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 6-6 فٹ کے انسانوں نے تانبے کی ہتھوڑیوں اور چھینیوں کے ذریعے ان لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کو تراش کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک ایسا سٹرکچر تعمیر کر دیا کہ جسے آج بھی ہم فلی ڈیکوڈ نہیں کر سکے ہیں؟ آج ہم مصر کے عظیم صحراؤں میں کسی ممی کو ڈھونڈنے نہیں بلکہ اس گمشدہ ٹیکنالوجی کی تلاش میں جا رہے ہیں کہ جس کا ذکر قدیم آسمانی صحیفوں میں بھی ملتا ہے اور عظیم فاتحین کی کتابوں میں بھی۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ اہرام کہ جنہیں آج تک دنیا فرعین کی قبریں سمجھتی آئی ہے، ان کے اندر کیسی کیسی حیرانیاں چھپی ہیں۔ ہم خلیفہ مامون الرشید کی زبانی سنیں گے کہ انہوں نے اہرام کے اندر کیا کیا کچھ دیکھا تھا۔ ہم نیپولین بوناپارٹ سے اس کا آنکھوں دیکھا حال جانیں گے کہ اس نے اہرام کے اندھیرے کمروں میں رات گزارنے کے دوران ایسا کیا دیکھا تھا کہ اگلی صبح وہ موت کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ ہم جانیں گے کہ آخر اہرام بنائے کس نے تھے، اور سب سے اہم بات کہ کیوں بنائے تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے معمار انسان تھے تو پھر وہ آج کے انسانوں سے کس طرح مختلف تھے۔ آج ہم تاریخ کے ان صفوں کو پلٹنے والے ہیں کہ جنہیں شاید ہی کبھی کسی نے کھول کر دیکھا ہو۔ چنانچہ دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ اہراموں کے متعلق آپ کی سوچ آج بدل کر رہ جانے والی ہے۔ دا مسٹری فائل کی یہ قسط 2 حصوں میں ہوگی، اور آج آپ اس کا پارٹ 1 دیکھنے والے ہیں کہ جس میں ہم اہرام مصر اور ابو الہول یعنی سفنکس کے مجسمے کے متعلق تمام معلومات اکٹھی کریں گے، اس کے سوالوں پر غور کریں گے۔ لیکن کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری فیملیز کو، تمام معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کو، اور ہمارے گھروں میں جتنے بھی پودے، درخت اور پرندے ہیں، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ہمارے اس ایڈونچر کی شروعات ہوتی ہے اس سرزمین سے کہ جسے تاریخ دان دریائے نیل کا تحفہ کہتے ہیں، قدیم مصر۔ ایک ایسی تہذیب کہ جس نے ہزاروں سال تک اس پورے خطے میں راج کیا ہے، اور جس کے بادشاہ خود کو فرعون کہلواتے تھے۔ فرعون یا پھر جیسا کہ پلورل فارم ہے فرعین، ان کا حکم اس قدر ویلیو رکھتا تھا کہ ان کے ایک اشارے پر دریاؤں کا رخ موڑ دیا جاتا تھا، دریاؤں کے کنارے نئے شہر بسا لیے جاتے تھے۔ ان کی ایک خواہش پر سنگلاخ پہاڑوں کو موم کی طرح تراش کر پورے کے پورے مندر بنا لیے جاتے تھے، اور فرعون کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لینے کی بھی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہوتی تھی۔ اور اپنی اسی طاقت کو برقرار رکھنے کی خواہش نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ایسی ایسی تعمیرات کر جائیں کہ جو رہتی دنیا تک ان کے نام کے ساتھ منسوب ہوں۔ اگر آپ فرعین کی بنائی ہوئی عمارات یعنی مصر کے قدیم مندروں کو دیکھیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو آرکیٹیکچر کی معراج دکھائی دے گی۔ میلوں تک پھیلی وہ دیواریں کہ جن پر ان کی فتوحات رقم ہے، عظیم الشان ستون کہ جو آج بھی اپنی جگہوں پر قائم ہیں، ایسے مجسمے کہ جن کا توازن دیکھ کر آج بھی عقل دنگ رہ جائیں۔ مصری تہذیب کہ جو آج سے 5000 سال پہلے شروع ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 30 سال پہلے ختم ہوئی، ان کا دور وہ دور تھا کہ جب آرکیٹیکچر اپنے عروج پہ تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ قدیم مصر میں ایک طرف وہ عمارات دکھائی دیتی ہیں کہ جو اوپر سے لے کر نیچے تک کہانیوں اور تحاریر کے ساتھ بھری پڑی ہیں، کہ جن میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مصریوں نے ہائیروگلفکس نہ بنائے ہوں۔
ہائیروگلیفکس یعنی کہ مصر میں بولے جانے والی زبان کہ جسے پڑھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ فلاں مندر کو کس نے کب اور کیوں بنایا تھا۔ لیکن دوسری طرف ان مندروں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک عمارت ایسی بھی کھڑی ہے کہ جو بالکل خاموش ہے، جس کی دیواروں پر نہ تو کوئی داستان رقم ہے اور نہ ہی کوئی نام، نہ ہی کوئی کہانی ہے اور نہ ہی کوئی معلومات۔ اس عمارت پر یہ تک نہیں لکھا ہوا کہ اسے کب، کس نے اور کیوں بنایا تھا، لیکن اس کی انجینئرنگ باقی مندروں کی نسبت ہزاروں سال ایڈوانسڈ معلوم ہوتی ہے۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، مصر کا سب سے بڑا اہرام کہ جس کی تعمیر میں ایسی زبردست میتھمیٹکس اور انجینئرنگ ملتی ہے کہ جو مصریوں کے تانبے کے اوزاروں سے ممکن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے شواہد دکھاؤں گا کہ جو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اہرام مصر تو ایون کے تب بھی قائم تھے کہ جب مصریوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اہراموں کا راز جاننے کے لیے میں ایک ایسا ریسرچ میتھڈ استعمال کروں گا کہ جسے دی سوکریٹک میتھڈ کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوالات کریں گے، خود کو چیلنج کریں گے اور تب تک نہیں رکیں گے جب تک کہ ہم کسی لاجیکل جواب تک نہ پہنچ جائیں۔ اوکے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایجپشنز نے ایسی جگہیں بنائی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی کرافٹس مین شپ کی ایک مثال ہے دی ابو سمبل کمپلیکس کہ جو پورے ایک پہاڑ کو کاٹ کر یا پھر تراش کر بنایا گیا ہے۔ پھر آسمان میں پڑا ایک انتہائی بڑا پتھر کہ جسے دی آسمان اوبلسک کہتے ہیں۔ 1200 ٹن وزنی ایک ایسا پتھر کہ جو 3 جگہوں سے تو انہوں نے تراش لیا تھا، لیکن کسی نامعلوم وجہ سے انہوں نے اسے باہر کبھی نہیں نکالا، اور آج بھی یہ اوبلسک وہاں انفینشڈ حالت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پھر کارنیک ٹیمپل کہ جہاں 134 عظیم الشان ستون کھڑے ہیں کہ جن میں سے کچھ ستون تو 80 فٹ تک اونچے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان 80 فٹ اونچے ستونوں کے اوپر 70 ٹن وزنی بیمز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایجپشنز اتنے بہترین کاریگر تھے تو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ اہرام انہوں نے نہیں بنائے ہوں گے؟ اور یہیں سے ہوتا ہے اس مسٹری کا اصل آغاز۔ دیکھیے، کار بھی ایک مشین ہے اور راکٹ بھی ایک مشین، لیکن دونوں کی تعمیر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور وہی فرق مصر کی باقی تعمیرات اور اس کے اہراموں کا ہے۔ باقی عمارات نو ڈاؤٹ بہت امپریسو ہیں، لیکن اہرام تو تعمیرات کا بالکل ہی ایکسٹریم ورژن ہے۔ اب آپ باقی عمارات اور اہرام کے متعلق فرق کو سنتے جائیے۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی بہتر ہوتی ہے، لیکن مصر میں معاملہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ وہاں کا سب سے بڑا اہرام یعنی کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا سب سے زیادہ پرانا ہے، مگر وہی اہرام سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے۔ بعد میں آنے والے فرعون نے بھی اہرام بنوانے کی کوشش کی تھی، لیکن کبھی بھی وہ لوگ بڑے اہرام کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ ان کے اہرام چھوٹے اور بغیر کسی میتھمیٹکس کے بنے ہوتے تھے کہ جو چند ہی صدیوں میں وقت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے۔ تو اگر اہرام بنانے کا ہنر ہمیشہ سے مصریوں کے پاس تھا تو وقت کے ساتھ تو اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا، بڑے سے بڑے اہرام بننے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گیزا کا اہرام کسی بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ بنا تھا کہ جو بعد کے مصریوں کے ہاتھ نہیں لگی۔ پھر ٹولز گیپ، یہ ایک حقیقت ہے کہ اینشنٹ ایجپٹ کے اوزار یا تو تانبے یعنی کوپر کے بنے ہوتے تھے یا پھر برونز یعنی کانسی کے، اور یہ دونوں انتہائی نرم دھاتیں ہیں۔ ان سے آپ سینڈ سٹون تو کاٹ سکتے ہو، یعنی کہ وہ پتھر کہ جو مندروں میں لگا ہوا ہے، لیکن گرینائٹ کو کاٹنا کہ جو اہرام کے اندر لگا ہوا ہے، یہ تانبے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے مکھن کے چاقو سے آپ لوہے کا بلاک کاٹ رہے ہو۔ تیسرا فرق کہ مصریوں کو اپنی تاریخ لکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ اپنے مندروں کی دیواروں پر انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی تفصیل تک لکھی ہے کہ کس فرعون نے کون سا مندر کب اور کس لیے بنوایا تھا، لیکن اہرام کے اندر اس کی تعمیر کے متعلق ایک لفظ بھی لکھا نہیں ملتا، نہ کوئی نام نہ کوئی تحریر۔ اہرام کی دیواریں اندر اور باہر دونوں سائڈ سے بالکل سادہ ہیں۔ صرف ایک جگہ ایک کمرے کے ایک چھوٹے سے کونے میں خوفو کا نام لکھا ملا تھا کہ جسے اب کئی ریسرچرز رد کر چکے ہیں کہ یہ ایک فیک ہے، اور واقعی وہ نام ایک فیک ہے کہ جسے 1837 میں ایک برٹش کرنل نے اپنی شہرت کے لیے کھدوایا تھا تاکہ وہ دنیا کو یہ کہہ سکے کہ دیکھو
میں نے ثابت کر دیا کہ یہ اہرام خوفو نے بنوایا تھا، لیکن وہ پکڑا کیسے گیا؟ کرنل نے خوفو کے سپیلنگز غلط لکھوا دیے تھے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جو اینشینٹ ایجپشن سے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ چوتھا فرق کہ عام عمارات کی دیواروں پر نقش و نگار پینٹنگز ہر طرف ہائیروگلفکس کی بہتات ہے کہ جن میں فرعونوں نے اپنی فتوحات، خاندانوں اور دیوتاؤں کی کہانیاں درج کروائی ہوئی ہیں۔ مثلاً وادی الملوک یعنی دی ویلی آف دا کنگز کے مقابر دیکھیں۔ زمین سے لے کر چھت تک کا ایک ایک انچ خوبصورت پینٹنگز کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ ان عمارات میں خوبصورتی کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی تھی، جبکہ اہرام کی ایک ایک اینٹ کے اندر میتھمیٹکس چھپی ہے کہ جن پر کوئی بھی شبیہ نہیں بنی ہوئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک قوم کہ جو بہت اچھی ڈرائنگز اور پینٹنگز کیا کرتی تھی، اچانک سے انہوں نے ایک نیوکلیئر ری ایکٹر بنا لیا ہو۔ پھر باقی عمارات میں بڑے بڑے پتھر نصب تو ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کو ٹکڑے جوڑ کر بنایا گیا ہے کہ جن کی کٹنگ اور فٹنگ اتنی پریسائز نہیں، بلکہ ان میں زیادہ تر توجہ خوبصورتی پر دی گئی ہے۔ جبکہ اہرام میں پورے پورے چیمبرز ہی دیو ہیکل بلاکس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں کہ جن کی کٹنگ اور فٹنگ اتنی ایکیوریٹ ہے، اتنی سموتھ ہے کہ کچھ جگہوں پر تو محض 1/100 ملی میٹر کا ہی فرق باقی رہ جاتا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا گیپ ہے کہ اس کے اندر تو ایک کاغذ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے مصریوں کی تمام عمارات ایک طرف اور صرف اہرام ایک طرف ہیں۔ اور اب میں آپ کو سب سے حیرت کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جس طرح آج ہم ان اہراموں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اسی طرح قدیم مصری بھی ان اہراموں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ اہرام مصر مصریوں سے پہلے کی تعمیر ہیں، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ماہرین کو اہرام کے کچھ بلاکس کے اوپر ایسے جملے لکھے ملے ہیں کہ جو ایک ایسی زبان میں لکھے ہیں کہ جو صرف فرعون کے زمانے میں بولی جاتی تھی، اور ان میں لکھا ہے کہ میں یہاں آیا، میں نے ان عظیم پتھروں کو دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ انہیں یہاں کس نے بنایا ہوگا۔ یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ ایون کے مصریوں کے دور میں بھی اہرام ایک قدیم یادگار کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ پھر ایک مصری شہزادہ تھا خواموسیٹ کہ جس نے کئی اہراموں مثلاً بڑے اہرام اور سکارا کے اہرام پر کتبے لکھوائے تھے، اور ان کتبوں پر لکھا ہے کہ میں نے ان عظیم یادگاروں کو گمشدگی سے بچا لیا، اور پھر تفصیل لکھی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ عمارتیں ریت کے اندر دب رہی تھیں، ان کی تاریخ مٹ رہی تھی، چنانچہ میں نے ان کی صفائی کروائی اور میں نے ان کی مرمت کروائی۔ اس طرح کے الفاظ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جیسے آج ہمارے زمانے میں آثار قدیمہ کے ماہرین قدیم جگہوں کی کھدائیاں، صفائیاں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی قدیم مصر میں بھی آثار قدیمہ کے ماہرین ان اہراموں کی کھدائیاں، صفائیاں اور ان کے اوپر تحقیق کر رہے تھے۔ بڑے اہرام کے بالکل سامنے ایک مجسمہ ہے، ویسے تو اس کا انگلش نام دا سفنکس ہے، لیکن عربی اور اردو میں ہم اسے ابو الہول کا مجسمہ کہتے ہیں۔ ابو الہول کے اگلے پنجوں کے درمیان ایک بہت بڑا کتبہ رکھا ملا تھا کہ جسے تھوٹمس IV نامی ایک فرعون نے لکھوایا تھا، اور غور سے سنیں کہ اس کتبے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ تھوٹمس نے خواب میں دیکھا کہ اگر وہ ریت میں دبے اس مجسمے کو باہر نکال لے تو اسے بادشاہت مل جائے گی۔ یہ واقعہ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایون کے فرعون کے زمانے میں بھی بادشاہ ان مقامات کی صفائی یا پھر ایکسکویشن کروایا کرتے تھے، کہ جو ثابت کرتا ہے کہ اہرام فرعون کے زمانے کی تعمیر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک اور کتبہ کہ جسے دی انوینٹوری اسٹیلے کہتے ہیں، یہ ایک ایسا کتبہ ہے کہ جو اہرام کے قریب سے ملا تھا اور اس وقت قاہرہ کے میوزیم کے اندر موجود ہے، اور اس پر لکھا ہے کہ خوفو نے بادشاہ بننے کے بعد ابو الہول اور اہرام کی مرمت کروائی تھی۔ اب اس بات کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جب خوفو بادشاہ بنا تو اہرام اس سے پہلے کا موجود تھا اور پاسبلی ریت کے اندر دبا ہوا تھا۔ الغرض اس وقت لاتعداد ثبوت ایسے ہیں کہ جو ہمیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر فرعون کی زبان نہیں بول رہے، بلکہ یہ ایک ایسی گمشدہ ٹیکنالوجی اور ایک تہذیب کی زبان بول رہے ہیں کہ جو فرعون سے بھی زیادہ قدیم ہوگی۔ اور اس ٹیکنالوجی کی تلاش کی شروعات ہوتی ہے 9ویں صدی کے ایک خلیفہ مامون الرشید کے دربار سے۔ 7ویں عباسی خلیفہ مامون الرشید وہ خلیفہ تھے کہ جنہیں اپنے دور کا سب سے بڑا علم دوست اور تحقیق پسند انسان سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے بغداد میں دی ہاؤس آف وزڈم
یعنی بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی تھی کہ جہاں قدیم یونانی، ہندی اور فارسی کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا، اور انہی کتابوں کے تراجم پڑھ کر خلیفہ کو ایک ایسی جگہ کے متعلق علم ہوا کہ جہاں قدیم انبیاء اور حکماء کا عظیم علم دفن ہے، اور وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ اہرام مصر میں ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے ایک بہت بڑے ایکسپیڈیشن کی تیاری کی تاکہ وہ اہرام کے اندر سے ان قدیم علوم کو باہر نکال سکیں کہ جو طوفان نوح سے پہلے کے ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ خلیفہ کو یہ بھی امید تھی کہ وہ اہرام میں دفن اس عظیم خزانے تک بھی پہنچ سکیں گے کہ جن کی افواہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ خزانہ صرف سونا اور چاندی نہیں بلکہ قدیم تہذیبوں کے نقشے بھی تھے، کائنات کے عظیم راز بھی تھے، پلس وہ کتابیں تھیں کہ جن میں ماضی کا چھپا ہوا علم موجود ہے۔ خلیفہ نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ احرام کے اندر ایسے ایسے ہتھیار دفن ہیں کہ جنہیں کبھی زنگ نہیں لگتا، لیکن اس وقت تک احرام مکمل طور پر بند تھے، ان کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا تھا کیونکہ ان میں داخل ہونے کا راستہ چھپا ہوا تھا۔ احرام کا دروازہ اس قدر نفاست سے بنایا گیا تھا کہ اسے کھولنا تو درکنار، ڈھونڈ پانا بھی بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا، اور جب خلیفہ کے انجینئرز نے یہ ناکامی دیکھی تو انہوں نے خلیفہ کو آگاہ کیا، مگر آگے سے خلیفہ نے جواب دیا کہ ہم اندر جائیں گے چاہے ہمیں دیوار توڑ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور اس طرح ان لوگوں نے احرام میں ایک فورسڈ انٹری کا فیصلہ کیا۔ اب 9ویں صدی عیسوی میں ڈائنامائٹ یا پھر جدید مشینری تو تھے نہیں، چنانچہ خلیفہ کے کاریگروں نے ایک بہت ہی خاص طریقہ ایجاد کیا، آگ اور سرکے کا ملاپ۔ وہ لوگ احرام کے بڑے بڑے پتھروں کو اس وقت تک دہکاتے جب تک کہ وہ پتھر سرخ نہ ہو جائیں، اور پھر اچانک سے وہ لوگ پتھروں کے اوپر ٹھنڈے سرکے کے ڈرمز الٹ دیتے کہ جس سے ان پتھروں میں بڑے بڑے کریکس پڑ جاتے، دراڑیں پڑ جاتی کہ جن پر پھر مزدور پوری قوت کے ساتھ ہتھوڑے برسانے لگ جاتے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا بھی آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ ہر پتھر توڑنے کے بعد پتہ چلتا کہ اس سے پیچھے تو اس سے بھی بڑا ایک اور پتھر لگا ہوا ہے۔ چنانچہ کئی دنوں کی مسلسل کھدائی کے بعد مزدور بھی بالآخر مایوس ہونے لگے، لیکن پھر ایک دن قسمت غالب آئی اور اچانک سے انہیں احرام کے اندر کسی بہت بڑی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس بات کی رپورٹ فوراً سے خلیفہ کو بھجوائی گئی کہ جنہوں نے حکم دیا کہ آواز کی سمت میں کھدائی جاری رکھو، یہاں تک کہ کھودتے کھودتے بالآخر ایک ایسی سرنگ بن گئی کہ جو آج احرام کے اندر جانے کا واحد ذریعہ ہے، دی المامون ٹنل۔ آج جو بھی ٹورسٹس احرام کے اندر جاتے ہیں وہ خلیفہ کے بنائے ہوئے اسی راستے سے گزر کر جاتے ہیں۔ اندر جا کر انہیں کیا ملا؟ 4 چیزیں۔ ایک ایسا راستہ کہ جو اوپر کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسا راستہ کہ جو نیچے کی طرف جا رہا ہے، ایک انتہائی اونچی سرنگ کہ جسے آج دی گرینڈ گیلری کہتے ہیں، اور پھر ایک بڑا سا کمرہ کہ جسے دا کنگز چیمبر کہتے ہیں۔ اور کنگز چیمبر کے اندر صرف اور صرف ایک تابوت پڑا تھا، گرینائٹ کا بنا ہوا ایک بڑا تابوت کہ جو اندر سے بالکل خالی تھا۔ کچھ روایات البتہ ایسی مل جاتی ہیں کہ جن میں یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کو وہاں کچھ تحریریں بھی ملی تھیں کہ جنہیں کوئی پڑھ نہیں پا رہا تھا، اور کچھ عرب مورخین مثلاً المقریزی کے مطابق انہیں وہاں سبز رنگ کا ایک ایسا مجسمہ بھی ملا تھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، اور تلوار بھی اس قدر مہنگی کہ یہ لوگ اس کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے تھے۔ مگر ان واقعات کا المقریزی کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا یہ آخری دونوں باتیں سچ بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی۔ البتہ خلیفہ نے مزدوروں کو ان کی پوری قیمت ادا کی، کیونکہ خزانہ نہ ملنے کی وجہ سے انہیں بہت مایوسی ہوئی تھی، اور یوں خلیفہ مامون الرشید وہ پہلے شخص مانے جاتے ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں سال بعد پہلی مرتبہ احرام کے اندرونی حصوں کو دیکھا تھا۔ خلیفہ کو کوئی خزانہ تو نہیں ملا، لیکن اپنے پیچھے وہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئے کہ احرام کو پھر آخر بنایا ہی کیوں گیا تھا؟ اگر وہ تابوت کسی ممی کے لیے تھا تو وہ تو وہاں تھی نہیں، اگر احرام کسی خزانے کو چھپانے کے لیے تھا تو انہیں تو وہاں ایک اشرفی بھی نہیں ملی، لہٰذا یہ بات تو کنفرم ہو جاتی ہے کہ احرام کا اصل راز پھر کسی اور چیز میں چھپا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید خزانہ چوری ہو گیا ہو، ابھی تھوڑی دیر بعد میں اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ کے آس پاس ہمیشہ نئی سے نئی داستانیں جنم لیتی ہیں، اور خلیفہ کی مہم کے گرد بھی بعد میں
بہت سی داستانیں بنی گئی تھیں، ایون کہ کچھ داستانوں کو مورخین نے رقم بھی کیا ہے، اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ بھی ان میں سے کوئی ایسی داستان سنیں تو اسے فوراً پہچان لیں کہ یہ والا واقعہ فیبریکیٹڈ ہو سکتا ہے۔ مثلاً سب سے سنسنی خیز روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مزدوروں کو ایک ایسا چیمبر بھی ملا تھا کہ جس میں کسی غیر معمولی دھات سے بنا ایک مجسمہ کھڑا تھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا گرز تھا، اور جیسے ہی کوئی مزدور اس کے قریب جاتا تو وہ مجسمہ خود بخود حرکت میں آ کر اس مزدور پر حملہ کر دیتا تھا۔ پھر ایک عجیب دھاتی شیشہ۔ ایک اور روایت کے مطابق خلیفہ کو وہاں ایک ایسا برتن یا پھر شیشہ بھی ملا تھا کہ جسے جتنا بھی اونچائی سے نیچے گرا دیا جائے وہ شیشہ نہیں ٹوٹتا تھا، اور اس کا وزن اچانک سے کبھی انتہائی ہلکا اور اچانک سے کبھی اتنا بھاری ہو جاتا کہ اسے اٹھانا بھی ناممکن لگنے لگتا تھا، اور یہ بھی کہ خلیفہ اسے جس طرف چاہتے موڑ لیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ان روایات کے صرف ایک یا دو ماخذ ہیں، اس لیے انہیں زیادہ معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ موسٹ لائکلی یہ بہت بعد کی باتیں تھیں کہ جو تاریخی کتابوں میں اس لیے ایڈ ہو گئیں تاکہ اس شرمندگی سے بچا جا سکے کہ ایک عظیم عمارت کو توڑ دیا گیا جبکہ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال خلیفہ کی اس مہم کو 1000 سال بیت گئے، یہاں تک کہ ایک اور فاتح نیپولین بوناپارٹ کو احرام کا راز جاننے کی سوچی۔ نیپولین بوناپارٹ 18ویں صدی کے فرانس کے ایک مشہور جنرل اور بادشاہ تھے۔ 1798 میں انہوں نے مصر کی طرف ایڈونچر سے بھرپور ایک مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد علم کے قدیم راز جاننا تھا۔ چنانچہ 160 سائنسدانوں، ریسرچرز اور انجینئرز کو لے کر وہ اہرام مصر آ پہنچے، اور 1799 کی ایک رات انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اہرام کے اندر تنہا ایک رات گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سکندر اعظم اور جولیس سیزر نے اس شاندار سٹرکچر کی انرجی کو محسوس کیا ہے، اسی طرح میں بھی اس کی قوت اور انرجی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کچھ بنیادی کھانے پینے کی چیزوں اور ایک مشعل دے کر نیپولین کو اہرام کے سب سے بڑے کمرے دی کنگز چیمبر کے اندر چھوڑ دیا گیا کہ جہاں انہوں نے پوری رات تنہا گزاری تھی، اور جب صبح کے وقت وہ باہر نکلے اور ان کے قریبی ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے اندر کیا دیکھا تھا، تو انہوں نے پیلے پڑے ہوئے چہرے کے ساتھ صرف اتنا کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بتا بھی دوں تو تم یقین نہیں کرو گے۔ یہ واقعہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور ہمیں نیپولین کے پرائیویٹ سیکرٹری لوئی اینٹوین فاوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہر وقت سائے کی طرح نیپولین کے ساتھ رہتا تھا، اور جس نے پھر بعد میں اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی تھی، دی میموئرز آف نیپولین بوناپارٹ، کہ جس کے اندر پھر یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو آخر کیا ہے احرام میں ایسا کہ چاہے قدیم مصریوں یا فرعون بذات خود، خلیفہ مامون الرشید ہوں یا پھر نیپولین بوناپارٹ، ان میں سے ہر ایک احرام کو دیکھ کر مبہوت رہ جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم جواب کی طرف جائیں، ضروری ہے کہ پہلے آپ احرام کے متعلق کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں تاکہ اسے سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ پیرامڈ آف گیزا یا اہرام مصر کوئی کھوکھلی عمارت نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا ٹھوس یعنی سالڈ سٹرکچر ہے۔ جیسے آپ اینٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے جائیں، ویسے ہی اہرام میں ایک کے اوپر ایک بڑی بڑی چٹانوں کے بلاکس رکھے ہیں، اور جدید سٹڈیز کے مطابق بڑے اہرام میں کوئی 23 لاکھ بلاکس موجود ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی ایک بلاک 2 ٹن سے کم وزن کا نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑا بلاک 80 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اس کی بیس پر موجود چاروں سائڈز بالکل ایک سائز کی ہیں، اور اتنی پرفیکٹلی ایک سائز کی ہیں کہ چاروں سائڈز کی پیمائش میں صرف ½ انچ کا فرق ہے۔ احرام ہمیشہ سے ہی ایک ایسا بلاک بائی بلاک سٹرکچر نہیں تھا، بلکہ کسی زمانے میں اس کے باہر سفید رنگ کی ایک سموتھ لیئر ہوا کرتی تھی، ایک طرح کی کیسنگ کہ جو بالکل پلین ہوا کرتی تھی، اور اس وقت یہ احرام دور سے دیکھنے میں یقیناً چمکتے ہوئے کسی ستارے جیسا لگتا ہوگا، ایک طرح کی بیکن۔ احرام میں داخل ہونے کا اس وقت واحد راستہ وہی گیٹ وے ہے کہ جسے دی المامون ٹنل کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ احرام میں داخل ہو جائیں تو اندر کا نقشہ کسی بھول بھلائیاں سے کم نہیں ہے کہ جہاں پر ہر راستہ کسی نہ کسی چیمبر یا پھر کسی کمرے میں جا کر کھلتا ہے۔ ایک راستہ اوپر جاتا ہے اور ایک راستہ نیچے جاتا ہے۔ اگر آپ اوپر جانے والے راستے پر چلیں
تو یہ ایک بہت ہی تنگ اور انتہائی چھوٹا راستہ ہے، صرف 4 فٹ اونچا۔ یہاں پر آپ کو بہت جھک کر چلنا پڑے گا، اور چلتے چلتے جیسے ہی آپ کا دم گھٹنے لگے گا، اچانک سے چھت بہت بلند ہو جائے گی اور آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے کہ جسے دی گرینڈ گیلری کہتے ہیں۔ ویسے تو احرام میں لگے زیادہ تر بلاکس لائم سٹون کے ہیں، لیکن اس کی انتہائی اہم جگہیں کہ جنہیں ہزاروں سال کے لیے محفوظ اور سب سے طاقتور رکھنا تھا، مثلاً اس کے چیمبرز اور گرینڈ گیلری وغیرہ، انہیں ریڈ گرینائٹ نامی ایک پتھر سے بنایا گیا ہے کہ جو لائم سٹون سے کئی گنا زیادہ طاقتور، کئی گنا زیادہ ساخت اور کئی گنا زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ انفیکٹ احرام کے سب سے زیادہ وزنی پتھر اسی کنگز چیمبر کی چھت میں لگے ہوئے ہیں۔ گرینائٹ دنیا کے سخت ترین پتھروں میں سے ایک ہے، اور موہا اسکیل پر اس کی سختی 6 سے لے کر 7 ہوتی ہے، جبکہ سب سے زیادہ سختی نمبر 10 یعنی ہیرے کی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ گرینائٹ کو کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے کاٹنے کے لیے انتہائی پاورفل ٹولز چاہیے ہوتے ہیں کہ جو آج بھی ہمارے پاس انڈسٹریل اسکیل پر نہیں ہے۔ اور ان جگہوں پر گرینائٹ ہی کیوں لگائے؟ یوں سمجھ لیں کہ جن جگہوں پر گرینائٹ لگائے، اگر وہاں کوئی اور پتھر ہوتا تو اب تک وہ کب کا پچک چکا ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر لاکھوں ٹن کا وزن موجود ہے، اور گرینائٹ کے یہ پتھر ہزاروں سال سے لاکھوں ٹن کے اس وزن کو برداشت کیے ہوئے ہیں۔ احرام مصر صرف طاقت کا ہی نہیں بلکہ غیر معمولی ذہانت کا بھی کھیل ہے۔ لیکن اٹ گیٹس بیٹر۔ چیمبرز اور چیمبرز تک پہنچنے کا واحد راستہ یعنی دی گرینڈ گیلری ہے کہ جو کسی بھی انفارمیشن سے مکمل طور پر خالی ہے۔ نہ وہاں کسی قسم کی تصویریں ہیں، نہ ہی کسی قسم کے کوئی ہائیروگلیفکس، اور پھر کنگز چیمبر کے اندر پڑا تابوت، سنگل پیس ریڈ گرینائٹ سے بنا ایک ایسا تابوت کہ جس کی دیواروں میں نہ تو کوئی جوڑ ہے اور نہ ہی کوئی کٹنگ۔ اس کی سطح اتنی پلین ہے کہ جیسے اسے کسی لیزر ٹیکنالوجی کے ساتھ کاٹا گیا ہو۔ اس تابوت کو آج ہم دی کوفر کہتے ہیں، اور یہ تابوت اس کمرے کے دروازے سے بھی باہر نہیں نکل سکتا کہ جس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے، اور تو اور یہ تابوت تو اس راستے سے بھی نہیں گزر سکتا کہ جس میں آپ کو جھک کر چلنا پڑا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ احرام کے رازوں میں سے یہ بھی ایک بڑا راز ہے کہ یہ تابوت آخر یہاں تک آیا کیسے ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ تابوت یہاں رکھا گیا ہوگا اور پھر اس کے گرد احرام کی تعمیر کی گئی ہوگی، لیکن یہ تھیوری بہت ہی کمزور ہے۔ ذرا سوچیں کہ کسی بھی تعمیر کے دوران پتھروں اور ملبے کا گرنا بہت عام بات ہے، تو یہ تابوت کہ جو شاید اس پورے اسٹرکچر کی سب سے زیادہ اہم چیز لگتی ہے، کیا اس کے معماروں نے اسے ان کروڑوں ٹن وزنی پتھروں کی کنسٹرکشن کے دوران ایسے کھلا چھوڑ دیا ہوگا؟ آف کورس ناٹ۔ پھر نہ تو اس تابوت پر کوئی تحریر ہے اور نہ ہی کوئی تصویر، نہ ہی کوئی ڈھکن ہے اور نہ ہی کوئی کتبہ۔ اس میں کبھی کسی فرعون کی کوئی باقیات نہیں ملی، نہ ہی کوئی ممی اور نہ ہی کوئی لاش۔ یہ آج بھی بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا مامون الرشید نے اسے دیکھا ہوگا۔ ہاں، ایکسیپٹ یہ کہ آج کنگز چیمبر میں کچھ لائٹس لگا دی گئی ہیں تاکہ ٹورسٹس کو آسانی کے ساتھ دکھائی دے جائے، ورنہ تصور کریں کہ جب خلیفہ نے پہلی مرتبہ یہ تابوت دیکھا ہوگا تو احرام کے اندھیرے میں مشعل کی روشنی میں دھک دھک کرتے دلوں کے ساتھ تابوت کی طرف بڑھتے ہوئے ان لوگوں کو کیا فیلنگ آ رہی ہوگی۔ وی کین اونلی امیجن۔ کنگز چیمبر کے علاوہ احرام میں ایک اور کمرہ ہے کہ جو سائز میں نسبتاً چھوٹا ہے، اور اسے دا کوئنز چیمبر کہتے ہیں۔ نام سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کسی ملکہ کی قبر رہی ہوگی، لیکن یہ کمرہ تو دا کنگز چیمبر سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ کوئنز چیمبر اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کنگز چیمبر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن نہ تو یہاں پر کوئی تابوت ہے اور نہ ہی کوئی تحریر، نہ تو کوئی تصویر ہے اور نہ ہی کوئی انفارمیشن، بلکہ ہے تو صرف ایک چھوٹا سا طاقچہ کہ جس کے بنانے کا مقصد آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اگر یہ واقعی کسی ملکہ کا کمرہ ہوتا تو اسے تو پھر مزید لگژوریس اور پرتعیش ہونا چاہیے تھا، مگر یہ تو کنگز چیمبر سے بھی زیادہ خاموش ہے۔ کچھ لوگ یہ تھیوری پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خزانہ یا سونا جو بھی ہوا کرتا تھا وہ سب پہلے سے چوری ہو چکا، لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی جگہ سے سونا چوری ہونے کے لیے وہاں پہ سونے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مصر میں جتنی بھی قبریں لوٹی گئیں، جتنے بھی مقابر کا خزانہ چوری ہوا، مثلاً وادی ملوک میں،
تو ان مقابر کی دیواروں پر اس میں رکھے خزانے کی تعریفیں، اس خزانے کی حفاظت کی دعائیں اور اس خزانے کو پروٹیکٹ کرنے کے منتر وغیرہ بھی لکھے ہوئے تھے، جبکہ ان چیمبرز کی دیواریں بالکل سادہ اور خاموش ہیں، نہ تو وہاں کوئی تحریر ہے اور نہ ہی کسی خزانے کا ذکر۔ پھر ان بروکن سیلز۔ جب مامون الرشید نے احرام میں فورسڈ انٹری کی تھی تو اس وقت اوپر جانے والے راستے میں 3 بڑے بڑے بلاکس ایسے رکھے تھے کہ جو صرف تبھی رکھے جا سکتے تھے کہ جب یہ راستہ بنایا گیا ہوگا۔ انہیں دی سیل بلاکس کہتے ہیں، اور چونکہ خلیفہ کو اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا تھا، اسی لیے انہوں نے سیل بلاکس کو توڑا تھا، جس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے سیل کیے جانے سے لے کر اب تک خلیفہ مامون ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جو احرام کے اندر چیمبرز تک گئے تھے۔ ان سے پہلے نہ تو کوئی چور کیا تھا اور نہ ہی کوئی اور شخص، اور اس وقت بھی یہ چیمبرز خالی تھے۔ اگر چور اندر داخل ہوئے ہوتے تو یقیناً خلیفہ سے پہلے سیل بلاکس بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے۔ پھر کنگز چیمبر کا تابوت۔ اگر چوروں نے وہاں سے کوئی چیز چرائی ہوتی تو انہوں نے اسے بھی زبردستی یا کسی اور طریقے سے توڑنے کی کوشش کی ہوتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو کونے سے آپ ٹوٹا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ 18ویں اور 19ویں صدی کے ٹورسٹس کی حرکات کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے، آج کا سیاح یا ٹورسٹ صرف تصویریں لیتا ہے، لیکن 1800s اور 1900s کے شروع میں آنے والے یورپین ٹورسٹس اپنے ساتھ چھینی اور ہتھوڑے لے کر آتے تھے۔ احرام کے اندر سیکیورٹی گارڈز یا کیمراز تو ہوتے نہیں تھے، چنانچہ لوگ فخر سے اپنے گھروں میں احرام کے تابوت کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سجا کر رکھنے کے لیے لے جاتے تھے۔ گرینائٹ سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ایک برٹل سٹون ہے، یعنی اگر آپ اس کے کسی نازک کونے پر لوہے کے ہتھوڑے سے ایک زوردار ضرب لگاؤ تو وہ پورا حصہ ہی ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹا ہوا کونا 2 صدیوں تک ہزاروں دانستہ ضربوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ گرینائٹ کا یہ تابوت نہ جانے کتنے ہزار سال سے اپنی جگہ پر جوں کا توں موجود ہے۔ اور پھر اگر اندر سے کچھ چرایا ہوتا تو کوئی کہیں کسی کونے میں ایک آدھی اشرفی، کوئی جیولری کے آثار، کوئی سٹوریج ایریاز، کوئی لوٹ مارکس، کوئی ٹریجر ٹریسز، کچھ تو مل جاتا، لیکن اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خلیفہ کے داخلے پر بھی یہ چیمبرز ویسے ہی خاموش تھے کہ جیسے آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر احرام کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ اب موجودہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا پہ 1 لاکھ مزدوروں نے کام کیا، اور یہ کہ اس احرام کو تعمیر ہونے میں 20 سال لگے، اور یہ کہ احرام کسی بہت بڑے فرعون کی قبر ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ اس تھیوری کے مطابق تو اس زمانے کے مزدور لگتا ہے کہ اوور ٹائم کے بغیر ہی معجزے کر رہے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج ایک فلائی اوور بھی مہینوں بعد تیار ہوتا ہے، تو اس وقت کروڑوں ٹن کے پتھر، تانبے سے بنے ہتھوڑے اور چھینیاں، کھجور کی چھال کے بنے رسے، اور رزلٹ انجینئرنگ کا شاہکار۔ یہ کیسی ایکسپلینیشن ہے کہ 23 لاکھ پتھروں کی پرفیکٹ الائنمنٹ، صرف آدھے انچ کا فرق، کہ جو بائی دا ویز آج کے لیزر گائیڈڈ سسٹمز کے ساتھ بھی بعض اوقات نہیں ہو پاتی، اور اس سب کی ایکسپلینیشن یہ کہ نہیں، وہ بس انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کہانی کو بس آسان بنا کر کہتے نا اور حقیقت کو سمجھ لینا، یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ اور چلیں بالفرض اگر ہم یہ ایکسپلینیشن مان بھی لیں تو بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مزدور 24 گھنٹے بھی کام کر رہے تھے تو بھی ان 80 ٹن وزنی پتھروں میں سے ہر ایک پتھر کو کاٹنے، اٹھانے، اسے 800 کلومیٹر دور تک لانے، لگانے اور ملی میٹر کی ایکیوریسی کے ساتھ نصب کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ فی پتھر کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ صرف 3 منٹس۔ اب آپ خود سوچیں کہ دنیا کی کون سی کنسٹرکشن کمپنی ہے کہ جو ہر 3 منٹ میں 80 ٹن کے بلاک کو کھود کر نکال بھی لے، اسے دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹ بھی کر لے، اسے اٹھا بھی لیں اور پھر لگا بھی دیں، اور وہ بھی 24 گھنٹے اور 20 سال تک بغیر کھائے پیے یہی سب کچھ کرتی رہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی سے کہا جائے کہ اس نے ناخنوں کے ساتھ پہاڑ تراش لیا ہوگا۔ دیکھیے، ترقی ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے نہیں آتی۔ لہٰذا اگر یہی ٹیکنالوجی تھی تو اس حساب سے تو آج ہمیں اس کے ڈبل سائز کے احرام بنا رہے ہونا چاہیے تھا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ان احراموں کو کسی ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی ایسے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو زمانے کی دھول میں کہیں چھپ کے آئے۔ بٹ ویٹ، اٹ گیٹس ایون بیٹر۔
اس سے پہلے کہ ہم فائنلی جوابوں کی طرف جائیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، کیونکہ ان دونوں میں ہی ہمارے لیے بہت بڑی لیڈز چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے ابو الہول، یعنی کہ دا سفنکس کا مجسمہ۔ گریٹ پیرامڈ کے بالکل قریب ایک اور دیو ہیکل مجسمہ نصب ہے کہ جس کا جسم شیر مگر اس کا سر انسان کا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مونولیتھ، یعنی کہ سنگل پتھر سے تراشا ہوا مجسمہ ہے۔ سنگل پتھر سے تراشا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ پورے مجسمے میں کہیں کوئی جوڑ نہیں، یہ ساری کی ساری ایک ہی چٹان ہے کہ جسے تراش اور کاٹ کاٹ کر یہ شکل دی گئی ہے۔ اس مجسمے کا نام دا سفنکس یا پھر ابو الہول کا بت ہے کہ جسے یہ نام عربوں نے دیا تھا اور جس کا مطلب ہوتا ہے خوف کا باپ۔ اس مجسمے کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے دو وجوہات مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے نپولین بوناپارٹ کی مصر میں ہوئی مہم کے دوران کسی توپ کا ایک گولہ لگا تھا۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ نپولین نے وہ ابو الہول نہیں دیکھا تھا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ابو الہول کی گردن سے نیچے کا سارا حصہ ریت کے اندر دبا ہوا تھا۔ گردن اور گردن سے اوپر کا کچھ حصہ ہی ریت سے باہر تھا، اور نپولین کے ساتھ آئے فرینچ ایکسپرٹس اور نقشہ نگاروں نے ابو الہول کے جو خاکے بنائے تھے ان میں یہ ایک ایسے دیو ہیکل کٹے ہوئے سر کی طرح لگ رہا ہے کہ جو زمین سے باہر نکل رہا ہو۔ اس وقت اس کے پنجے، جسم اور سینے کے پاس رکھا کتبہ یعنی کہ ڈریم سٹیلے وہ سب ریت کے اندر دفن ہوا تھا۔ تو ایک تھیوری یہ ہے کہ نپولین کے زمانے میں اسے توپ کا ایک گولہ لگا ہوگا، لیکن یہ کوئی اتنی وزنی تھیوری نہیں، کیونکہ نپولین سے پہلے کے خاکوں اور رپورٹس میں بھی ابو الہول کی ٹوٹی ہوئی ناک کا ذکر مل جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ مشہور ہے کہ 13ویں صدی کے ایک عالم محمد الصائم الدہر نے اسے بت پرستی ختم کرنے کے لیے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ سچ تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے، لیکن روایتی تھیوریز کے مطابق ابو الہول کو خافرے نامی ایک فرعون نے بنوایا تھا۔ اب یہ بھی وہی بات ہو گئی کہ ناخنوں سے گویا پہاڑ تراش لیا ہو۔ لگتا ہے کہ خافرے بھی ایک انونیمس آرٹسٹ تھا۔ ایک اتنی بڑی چیز، پوری دنیا کا سب سے بڑا مونولیتھ، اور بنانے والے کا نام تک نہیں، یعنی کوئی ثبوت نہ ملے تو بس یہ کہہ دو کہ بادشاہ نے بنوایا تھا، کیونکہ اس سے سیف آنسر۔ پورے ابو الہول پر کہیں کسی جگہ نہیں لکھا کہ اسے کس نے اور کیوں بنوایا تھا، بلکہ خافرے کے برعکس ابو الہول کے پنجوں کے درمیان رکھے ڈریم سٹیلے پر یہ لکھا تھا کہ خوفو نے اس کی مرمت کروائی تھی۔ تو اگر پردادا نے کسی چیز کی مرمت کروائی تھی تو پڑپوتے نے اسے کیسے بنوا لیا؟ یہ تاریخ بھی کبھی کبھی تھوڑی سی لیزی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی نام نہیں ملا، کوئی ثبوت نہیں ملا، تو ہم نے کہہ دیا کہ چلو خافرے ہی صحیح، اسی نے بنوایا ہوگا۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا کہ جو سچائی تک پہنچنے کا جنون رکھتے ہیں۔ اور ایسی ہی لوگوں کی جدید ریسرچ کے مطابق ابو الہول کے جسم پر پانی سے بنے ایسے نشانات ملے ہیں کہ جو صرف اور صرف ان بارشوں سے بن سکتے ہیں کہ جو دن رات پے در پے لگ رہی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری مرتبہ مصر میں ایسی بارشیں کب ہوئی تھیں؟ 12,000 سال پہلے۔ ابو الہول پر بنے پانی کے کٹاؤ سے ہوئے نشانات خاموش مگر اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ ابو الہول کا مجسمہ پاسبلی اس وقت بھی موجود تھا کہ جب مصر میں ایک عظیم سیلاب آیا تھا، کہ جب دن اور رات بارشیں برسی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب فرعون کا دور شروع ہونے میں بھی ابھی 7 سے 8,000 سال باقی تھے۔ اسے مصریوں سے بھی بہت پہلے کسی ایسی گم شدہ تہذیب نے بنایا ہے کہ جو قدیم مصر کے آنے تک ختم ہو چکی تھی۔ فرعون نے تو اسے صرف دریافت کر کے دوبارہ سے اس کا چہرہ تراشا تھا، ورنہ تو یہ مجسمہ فرعون سے بھی ہزاروں سال پہلے کی تعمیر ہے، اور اس کا چہرہ کئی مرتبہ بدلا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ابو الہول کا سر اس کا اپنا نہیں ہے، اسے بعد میں تراشا گیا تھا۔ عموماً تصویروں میں آپ ابو الہول کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ بالکل نارمل لگتا ہے، لیکن آج میں آپ کو اس کا ایک ایریل ویو دکھاتا ہوں، اور اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا اس مجسمے کے اوریجنل معمار اس طرح کی بھیانک غلطی کر سکتے ہیں؟ ابو الہول کا سر اس کے جسم کی مناسبت سے ہولناک حد تک ڈسپروپورشنیٹ ہے، انتہائی چھوٹا ہے، اور وہ معمار کہ جو اپنی انجینئرنگ اور اپنے تناسب میں اتنا کمال رکھتے تھے
کیا وہ کبھی ایک اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے جسم پر ایک اتنا چھوٹا سا سر بنا دیں؟ اس وقت تمام ریسرچرز کا یہی ماننا ہے کہ ابو الہول کا سر دراصل ایک شیر کا سر تھا کہ جو جسم کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تناسب میں تھا، کہ جو کسی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا، شاید کسی طوفان کی وجہ سے یا کسی سیلاب کی وجہ سے، یا سمپلی ڈونٹ نو۔ اور پھر جب فرعون کا زمانہ آیا تو اس وقت کسی فرعون نے اسے دوبارہ سے اپنی شکل میں ترشوانے کا حکم دے دیا، اور جب اس کے معماروں نے سر کو دوبارہ تراشا تو اس وقت اس کا سائز قدرتی طور پہ چھوٹا ہو گیا۔ کچھ ڈیجیٹل ریکنسٹرکشنز اور کلوز آبزرویشن سے پتہ چلا ہے کہ اس کے کندھوں کے گرد کا جو حصہ ہے وہاں کبھی شیر کی احیال یعنی مین بھی ہوا کرتی تھی، کہ جسے بعد میں تراش کر فرعون کا روایتی لباس بنا دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قدیم مصر میں یہ روایت بہت عام تھی کہ بعد میں آنے والے فرعون پرانی یادگاروں سے ان کے اوریجنل معماروں کے نام ہٹوا کر پھر اپنے نام لکھوا دیا کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کی زبان میں اسے اوسرپیشن کہتے ہیں، اور اب تک سینکڑوں ایسے مجسمے مل چکے ہیں کہ جن کی بناوٹ انتہائی قدیم دور کی ہے، لیکن ان پر نام بہت بعد کے کسی فرعون کا لکھا ہے، اور ابو الہول کے ساتھ بھی فرعون نے ایگزیکٹلی یہی کیا تھا، ورنہ اس کی اوریجنل تعمیر فرعون سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی ہے۔ ایک رومن مورخ تھا پلینی دی ایلڈر، کہ جس نے تاریخ پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی، دی نیچرل ہسٹری۔ اس کتاب کے 36ویں والیوم میں پلینی لکھتا ہے کہ یونانی اور رومن مسافر جب مصر پہنچتے تو ابو الہول کے بت کو وہ محض ایک مجسمہ ہی نہیں بلکہ ایک رنگین شاہکار کے طور پر پاتے تھے۔ اس وقت اس کا چہرہ سرخ رنگ کے ساتھ ڈھکا ہوتا تھا، اور دور سے دیکھنے میں صحرا کی پیلی ریت کے درمیان اس کا سرخ خونی چہرہ دور سے ہی دیکھنے والوں پر ایک ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ اور دوسری لیڈ ہمیں ایک اور مورخ کی کتاب میں ملتی ہے۔ آج سے کوئی 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک اور مشہور مورخ اور فلاسفر ہیروڈوٹس نے، کہ جسے تاریخ کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اس نے مصر کا سفر کیا تھا اور واپس آ کر اپنی ایک بہت بڑی کتاب دی ہسٹریز لکھی تھی، کہ جسے تاریخ کی پہلی باقاعدہ کتاب مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کی ٹوٹل 9 جلدیں ہیں، اور دوسری جلد تو پوری کی پوری قدیم مصر اور اس کی تاریخ کے متعلق ہے۔ اس کتاب میں ہیروڈوٹس نے ایک بہت ہی زبردست انکشاف کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مصری کہانوں نے مجھے بتایا کہ اس اہرام کی تاریخ 11,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح ابو الہول کی تاریخ ہے 12,000 سال پرانی۔ اور اس کے نیچے غور سے سنیے گا، ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اہرام کے نیچے ایک عظیم لیبرنتھ ہے، ایک بہت بڑی بھول بھلیاں، کہ جس میں 3 بڑے بڑے چیمبرز ہیں۔ ان زیر زمین کمروں میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کائنات کے قدیم ترین ریکارڈز رکھے ہیں۔ مصریوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر وہ تمام علوم موجود ہیں کہ جو انسان کے قدیم اساتذہ نے اسے سکھائے تھے۔ اور صرف ہیروڈوٹس ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے کئی فلاسفر اور ریسرچرز نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ بڑے اہرام کے نیچے ایک خفیہ لائبریری موجود ہے، کہ جسے دی ہال آف ریکارڈز کہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف چند ماہ پہلے یعنی 2025 کے آخر اور 26 کے شروع میں ایک ایسی ریسرچ سامنے آئی تھی کہ جس نے آثار قدیمہ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی کہ جسے سار کہتے ہیں، یعنی کہ دی سنتھیٹک ڈوپلر ٹوموگرافی۔ اس کے ذریعے اہرام کے نیچے 8 بڑی بڑی سرنگیں ملی تھیں، کہ جو سیدھا زمین کے اندر 2000 فٹ یعنی آدھے سے زیادہ کلومیٹر کی گہرائی میں جا رہی ہیں۔ ان شافٹس کے گرد اسپائرل راستے بنے ہوئے ہیں، کہ جیسے نیچے اترنے کی کوئی سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ 2 بڑے بڑے ایسے کمرے بنے ہوئے ہیں کہ جو 80 میٹر لمبے اور چوڑے ہیں، اور کہ جن کے اندر کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب آپ کو چونکا کر رکھ دے گا۔ اور یہ لیڈ ہمارے لیے بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتائے گی کہ اہرام مصر کے اوریجنل معمار کون لوگ تھے۔ یہاں تک تو ہو گئے ہمارے تمام سوالات، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی قسط میں ہم صرف سوالوں پر غور کریں گے، لیکن یہاں سے آگے اب ہم ان کے جوابوں کی طرف جائیں گے، اور جوابوں کی شروعات ہوتی ہے فرعون سے بھی ہزاروں سال قبل حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے۔ وہی ادریس علیہ السلام جن کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک
اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ اور یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے اس ویڈیو کا پارٹ 2۔ لیکن آج کی قسط بس یہیں تک۔ آئی نو کہ میں بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ کے اوپر قسط کو روک رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ہم جوابوں کی طرف جائیں تو پھر درمیان میں ہمیں وقت کی کمی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ چنانچہ اب آپ 2 کام انشاءاللہ ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ یہ دلچسپ معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس علمی سفر کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔